منانا، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کیوں ہم عالمی لیول پر آج امن کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کیوں ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے اپنے خداؤں سے امن کی دعائیں مانگتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ٹیکس کا استعمال ہوتا تھا، نہ ان میں ٹیکس کا استعمال ہوتا تھا، نہ کسی اور سوفسٹیکیٹڈ. کچھ لوگ زخمی ہو جاتے تھے، مگر چونکہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوتا ہے اور اس فرسٹ ورلڈ وار سے دنیا کو کافی نقصان پہنچتا ہے. Near about an estimate is 90 lakh people were killed in the war time during 1914 to 1918. ہم ژورن ورین منٛز چھِ لگ بھگ یوان 9 لچھ لوٗکھ قتل کرنہٕ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بیٹا. 1 کروڑ اس نے ٹچ کیا. اور لیکس آف پیپل جو تھے ان کی جو انفراسٹرکچر تھی، ان کے جو ہاؤسز تھے، جو بلڈنگز تھی، جو فلائی اوورز تھے، سب کچھ ڈیویسٹیٹ ہو کے رہ گیا. کیونکہ بہت ہی یہ سینٹرل پاورز اور الائڈ پاورز کے درمیان جنگ ہوئی تھی. تو ورلڈ لیول پہ کچھ جو ڈیولپڈ کنٹریز تھی انہوں نے اپنی جگہ سوچا کہ آئندہ دنیا میں ایسی جنگ نہ ہو، ہمیں کوئی فرنٹ کھڑا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسوسیشن بنانی چاہیے. تو لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا 1920 میں. مگر پھر سے 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے اور اس سیکنڈ ورلڈ وار میں گیا آپ لوگوں کو معلوم ہے ایٹم بمز گرائے جاتے ہیں جاپان کے 2 شہروں میں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر. تو ان ایٹم بمز نے بھی کافی حد تک نقصان کیا. یہ جنگ الائڈ پاورز اور ایکسیس پاورز کے درمیان ہوئی. تو پھر سے دنیا ایک بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اب ہمیں ایک ایسا انیشیٹو لینا ہے، اب ہمیں ایک ایسا سٹیپ اٹھانا ہے کہ ہمیں دنیا کو کسی اور جنگ میں دھکیلنے نہیں دینا ہے، کچھ ایسا کام کرنا ہے ہمیں. تو پھر 1945 میں UNO کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ آپ لوگ جانتے ہو. اور اس کے 6 مین آرگنز بنائے جاتے ہیں. سیکورٹی کونسل دوسرا آرگن ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تیسرا آرگن ہے، دا سیکریٹریٹ چوتھا آرگن ہے، ٹرسٹیشپ کونسل 5واں اینڈ یونیسکو. تو یہ 6 آرگن بنائے جاتے ہیں UNO کے کہ دنیا میں ہمیں ہر حال میں پیس کو قائم کرنا ہے، امن کو قائم کرنا ہے. انسانوں کی جانیں جو تلف ہو رہی ہیں ان جنگوں میں، انسانوں ہن جان گژھن ضائع گژھِ کہین تھے. مگر بیٹا جب ہم گراؤنڈ لیول کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، چاہے سیریا کی بات کرتے ہیں، چاہے کسی اور ملک کی ہم بات کریں گے، میں یہاں پہ کسی بھی کنٹری کو مینشن نہیں کروں گا، یہ تو ملک اس ناو حمایت نسل کسی ملک میں آج پیس جو ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے. اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں گے بیٹا، آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ ایک پریکٹس ہوتی تھی جسے ہم کہتے تھے انٹچیبلٹی. شاید اسے تو ساری زانان کہ یہ تو کاسٹ جسے ہم کاسٹیزم کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی کاسٹ کو ہم دلتس ان کو کہیں گے، انٹچیبلز کہیں گے، ہریجنز کہیں گے، واٹس ایور یو نو دا نیمز آف دیٹ ویری مچ کمیونٹی. تمام ساتھ واریاہ زیادہ ناانصافی گژھان اور اس ناانصافی کو روٹ لیول پر ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے آئین میں ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے، آرٹیکل نمبر 17. That very much article eradicated and eliminated the untouchability from the Indian territory at its grassroots level. مگر جب ہم دیکھتے ہیں آج بھی دلت لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو وکینس وچان جو میریجز ہوتی ہیں that usually take places in the caste lines. وکینس سے پانی ذات پات پر ژھانڈان، پھر ہم اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اپنی کاسٹ میں. اور جب سیاست کی بات آتی ہے، پالیٹکس کی بات آتی ہے، تو وہ یوزلی کاسٹ آور ووٹس آن دا کاسٹ لائنز. اور تمس پولیٹیکل کینڈیڈیٹس پن ووٹ کاسٹ کران یو سانہ کاسٹ کو آسان. تو اگرچہ ہم دیکھیں گے عالمی لیول پر، ہماری کنٹری لیول پر، یا ہم کہیں گے اسٹیٹ لیول پر بہت سے اقدام اٹھائے گئے
واریاہ قدم آئی تلنے کہ دنیا مز گژھِ پیس قائم گژھُن امن گژھِ قائم گژھُن اگرچہ کسی حد تک ہم نے دیکھا امن قائم ہوا ہے مگر اس ڈیزائر 100% پیس قائم ہونا چاہیے سو پیس قائم گومت کی اور میری آپ لوگوں کے لیے یہی میسج ہے جب آپ لوگ بڑے ہو جاؤ گے یعنی سماج تہندین اتھن مز یل تھی ٲسِو یم سماجک ذمہ دار اللہ تعالیٰ فرماو قرآن شریفس مز لیس الانسان الا ما سعى اللہ تعالیٰ چھن انسان سہ بوجھ تراوا کہ یس نہ سے ہیک کی آپ اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو اس تہ پہ یہ امید کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے یل تہندین اتھن مز سماجک ڈور ای انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے اس وقت میں تھی کرو تم سات نا انصافی کی تھی کرو نا انجسٹس کی آپ ہمیشہ پیس کو فروغ دو گے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.